فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی جانب آپ کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونہ جیسے تم دیکھتے ہو۔ اس کا دوسرا ترجمہ ایک اور بھی ہے جو کیا گیا ہے، اصل سے چلا آ رہا ہے یہ بھی، کہ بغیر عمد ترونہ، انویزیبل ستونوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فورسز تو رکھی ہیں، میگنیٹک فورسز رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک فاصلہ مینٹین کرتے ہیں، لیکن کوئی ویزیبل ستون نہیں ہے، یعنی ستون ہیں، فورسز ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جس کا امکان الفاظ میں پورا موجود ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گیا، قابض ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو سروس پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کاموں کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے اور اپنی آیات کو کھول کر بھی وہی بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی تو ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور گاڑ رکھے ہیں اس میں پہاڑوں کے لنگر، وَأَنْهَارًا، اور جاری کر دی ہیں دریا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے پھلوں کے پیدا کیے ہیں اس زمین پر جوڑے، اثنین قسم قسم کے، یغشی اللیل النہار، یعنی زوجین جوڑے، اور پھر اثنین بھی اسی کے لیے دو دو۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ وجنات من اعناب، اور باغ ہیں انگور کے۔ وزرع، اور کھیتیاں۔ ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اور کھجور کے درخت جڑے ہوئے بھی اور اکیرے اکیرے بھی۔ اگر آپ نے کھجوروں کو کوئی باغ دیکھا ہو تو عام تو کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ بہت اونچا سنگل جا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں کثرت کے ساتھ درخت ہوتے ہیں تو ایک ایک جڑ سے 8 9 درخت بھی پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور علیحدہ بھی ہوتے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہے یسقى بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ابھی نکل کر اکیڈمی کا جو یہ چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں جا کر دیکھ لیں، درمیان میں جامن کا درخت لگا ہوا ہے، ادھر جو ہے وہ شہتوت کے درخت ہیں، اس کے ساتھ انجیر کا پودا ہے، اور پھر گلاب کا پودا ہے، پھر آم کا پودا ہے، ذرا ادھر سرخ چین کا پودا ہے۔ تو ہر پودے کی جو بیج ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ زمین بھی وہی ہے جس سے وہ نیوٹریشن لے رہے ہیں، اور پانی بھی وہی ہے جو سب کو سیراب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے میوے، طرح طرح کی کھیتیاں اور طرح کے پھل اور پھول اگا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے میں ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقین اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تم نے تعجب کرنا ہو تو تم تعجب کرو ان کی بات پر کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سے اٹھائے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یعنی مراد کیا ہے کہ
جس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے، تو پھر تعجب ان کی بات پر کرنا چاہیے کہ جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں پڑے ہوئے ہوں گے طوق۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں تم سے برائی کے لیے بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں عذاب کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے ساتھ بڑی بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے باوجود ان کی زیادتیوں کے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ انما انت منذر، اے نبی یقیناً آپ تو ہیں ہی خبردار کرنے والے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا ایک رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے کوئی فیمیل، اور وہ پیٹوں کے گھٹنے اور بڑھنے کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، بائی چانس نہیں، مقرر کردہ اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے چھپی اور کھلی باتوں کا، اور بہت بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اس کے لیے تم میں سے ہاں کوئی آہستہ بات کرے چھپا کر، ومن جہر بہ، یا اونچی آواز سے بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ بھی جو چھپا ہوا ہو رات کی تاریکی میں، یا وہ چل پھر رہا ہو دن کی روشنی میں۔ لہو معقبات، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مکی صورتوں کا ایک خاص ٹون ہوتی ہے، اب آپ محسوس کر رہے ہیں نا کہ کس طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، یعنی سرفیس کے اوپر مطالب جو ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ انسان ساتھ ساتھ جھومتا ہے ان آیات کو پڑھ کے، نشانیاں جو ہے جو اپریشیٹ کر کے۔ تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، ان کے لچھن یہی رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت بدلتے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کی شامت لانے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا والی، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی تو ہے جو دکھلاتا ہے تمہیں بجلی ڈراتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے، یا ڈرانے کے لیے یا اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے رعد، بادل، اس کی حمد کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر جس پر چاہتا ہے وہ گرا دیتا ہے ان بجلیوں کو۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ مالک ہے زبردست قوت کا۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی بات کا
انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر بیکار، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں سب کے سب آسمانوں میں اور زمین میں بسنے والے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا زبردستی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قرآن مجید میں کئی بار ایک آیت وارد ہوئی ہے، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی السماوات والارض، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے، اور سوال کیا بنا کہ یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن یہ دو اور سوال ہے، یہ کیا ہے؟ قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، تم بتا دو کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے یہ غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، لیکن رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ لفظ بنا تھا عربی زبان میں آقاؤں کے لیے، یعنی اگر آپ نے یہ کہنا ہو عربی میں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آقا کے لیے آپ کے پاس عربی کا کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے رب کے۔ قرآن مجید نے کیا کیا؟ پہلی ہی آیت میں ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اللہ جس کو تم خالق مانتے ہی ہو وہی تمہارا رب ہے، اور وہ جو ارباب رب بنے بیٹھے تھے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی کہ یہ کرسی میری ہے، تم مخدوم ہو، خدمت لے سکتے ہو ان سے، لیکن تم ان کے مالک نہیں۔ تو قل من رب السماوات والارض قل اللہ، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کا رب کون ہے؟ قل اللہ، خود ہی بتا دو ان کو کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہو کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی کہہ دو کہ اندھا اور بینا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا کہیں کہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ جن کو اللہ کا شریک بنایا ہے انہوں نے خلقو کو خلق ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ جیسی بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ وہ تخلیق سے کنفیوز ہو گئے ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرہا، تو بہہ نکلے ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اوپر لے آیا سیلاب پھولا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور ان دھاتوں میں بھی سی کہ جن کو تو پگھلاتے ہو آگ میں، ایسا ہی جھاگ آ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، تو جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ واما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے
وہ زمین پر باقی رہ جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کی دعوت اپنے رب کی، الحسنى بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ما مثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر خزانہ ہو اور اس جیسا اور بھی ہو. لفتدوا بھی، اور وہ ضرور دیں فدیے میں اپنی نجات کے لیے، تو بھی ان کو نجات نہیں ملے گی. اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے بڑا سخت حساب لیا جائے گا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تیری طرف وحی کیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے، الحق وہ حق ہے. کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا ایفا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا. ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور خوف زدہ رہتے ہیں سخت حساب سے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو. اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ ہمیش کے باغات جن کے اندر وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، وہ داخل ہوں گے اس میں، اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے اور بیویوں میں سے اور اولاد میں سے. یعنی اس بات کی وضاحت آگے جا کر مل جائے گی آپ کو کہ وہ جو ان کی پیروی کریں گے، یعنی اگر تو ان کے ماں باپ، ان کے اولاد، ان کی بیویاں وہ خود بھی اتنی نیک ہیں کہ جنت میں چلے جائیں تو پھر تو مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں سے میں کیا کہنا مقصود ہے کہ اگرچہ وہ نیک تو نہیں تھے بہت زیادہ، لیکن اپوز بھی نہیں کرتے تھے اور مانتے تھے، ایمان لاتے تھے. اگرچہ اتنے نیک نہیں تھے کہ اپنے بل بوتے پر چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان جنت والوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشی ہوگی نا کہ ہماری اولاد بھی ہمارے پاس آئے، ہماری بیویاں بھی ہمارے پاس ہوں، ہمارے والدین بھی ہمارے پاس ہوں. تو اللہ تعالیٰ یعنی کافر اگر ہو کوئی، جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو، وہ بیریئر جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو پار نہیں کر سکتا. لیکن جو مانتا ہے، اون کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص رعایت جو ہے وہ اس کا بندوبست کرے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس ان کے استقبال کے لیے آئیں گے ہر دروازے سے. سلام علیکم، انہیں سلیوٹ پیش کریں گے. بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم صبر کیا. فنعم عقبی الدار، تو بہت خوب ہوگا آخرت کا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے اس کو پختہ باندھ دینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹیں گے اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتے، رحمی رشتے خاص طور پر. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچائیں گے. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھلا کر دیتا ہے، اس کو فراخی رزق سے نوازتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا،
اور وہ مگن ہیں دنیاوی زندگی میں، ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تو صرف برتنے کا ایک سامان ہے یا انجوائمنٹ ہے۔ متاع کے دونوں ترجمے کیے گئے، کمفرٹ بھی اور یوٹیلیٹی بھی۔